نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین دوست جو اکثر قسمیں کھایا کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ تو آپ نے دیکھا ہے، کبھی رفع الیدین کے متعلق اتنی قسمیں کھاتے ہیں، سر پر قرآن رکھ لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ابھی ایک اور قسمیں کھانے کا آ گیا، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب قسمیں کھانے شروع ہو گئے۔ ذہن میں پہلے تو یوں آئے شاید ان میں کچھ اس طرح کے بندے ہیں کہ اس طرح کی قسمیں کھایا کرتے ہیں، لیکن اب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے قسم کھا لی کہ بھئی رب کعبہ کی قسم، اس زمین پر صرف اور صرف اہل حدیث یعنی اہل حدیث کے علاوہ کسی کے پاس علم نبوت نہیں ہے۔ آپ سن لیجئے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو۔ اس زمین میں صرف اہل حدیث کے پاس رہا ہے۔ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، میں لا وجہ البصیرت کہتا ہوں، اپنی زندگی کا خلاصہ کہتا ہوں، اس کو میں تحقیق کہتا ہوں۔ یہ فتویٰ نہیں، یہ تحقیق ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ علم نبوت اس زمین میں کسی کے پاس نہیں۔ ناظرین اکرام، تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی رب کعبہ کی قسم، کسی کے پاس اس زمین پر کسی کے پاس علم نبوت نہیں ہے سوائے اہل حدیث کے۔ ان کے قسم کھانے کا مقصد یہ ہے۔ تو ناظرین، جتنے حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک ہے، اب ان کا بھی انکار ہو گیا نا۔ کتنے علماء ہیں جنہیں کتنی احادیث یاد، ان کا بھی انکار ہو گیا نا کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو یہ ساری احادیث کا انکار، ساری قرآن آیات کا انکار۔ اب انکار کو کوئی سینگ نہیں ہوتے، اس طرح انکار کیا کرتے ہیں، یہی انکار ہے نا۔ لیکن سنیں ان کی قسم کتنی سچی ہے، ذرا سن لیجئے، اور غیر مقلد سے خود اعتراف کر رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں اہل حدیثیت، خدمت حدیث، خدمت بخاری کا جو اعزاز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہیں، لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کی ہے۔ جو نسخہ آپ پڑھا رہے ہیں جس حاشیہ سے، اس کو احمد علی سہارنپوری کا نسخہ کہتے ہیں۔ اکرام، یہ غیر مقلد اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حدیث کی خدمت، بخاری کی خدمت اہل الحدیث کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے۔ عجیب بات ہے، ایک طرف سے وہ بالکل ہی انکار کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ نسخہ ہے نا، وہ احمد علی سہارنپوری کا نسخہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ کتابیں بھی تم ان کی پڑھ کر جو ہے نا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہو علم ہمارے پاس ہی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی، اب ان پر کیا کہا جائے۔ جو اس طرح جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو مطمئن کریں، وہ بیچارے کیا حق پر ہوں گے۔ لیکن اپنا حال کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک عام بندہ جو عالم بھی نہیں ہے، بغیر علم والا، وہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے سوال کرتا ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جواب کیا دیتے ہیں، کتنا علمی جواب دیتے ہیں۔ سن لیجئے پہلے اس آڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ حضرت جی، مجھے ایک حدیث چاہیے ایک معاملے پر، اگر مل جائے گی؟ جی آپ سے مجھے اس کی سمجھ تو صحیح تھا۔ جی اگر یہ پاؤں جو کھڑے صف میں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، یہ پاؤں پر جو حدیث ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی حدیث مل جائے گی؟ پاؤں پہ بیٹا سمجھ نہیں آئی بات آپ کی، کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ انفرادی طور پہ اکیلا نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں پاؤں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ جی حدیث تو پتہ نہیں، واللہ عالم۔ اب یہ بندہ نماز کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ بندہ انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھے۔ اب یہ علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری زمین پر اہل الحدیث کے پاس ہی سب کچھ ہے نا، اب بات ختم ہو گئی۔ اب یہ دعویٰ آپ نا جھوٹا ہو گیا۔ چلو ایک اور آڈیو سن لیجئے۔ اب یہ وہی بندہ ان سے کیا پوچھ رہا ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت جی، امام نعمان بن ثابت نام ہے جس کا ابو حنیفہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ۔ جی ان کو امام نعمان بن ثابت نام ہے، تو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ عالم، میرے علم میں نہیں۔ اب علم میں نہیں ہے؟ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے حضرت جی، میں کسی اور سے پوچھتا ہوں۔ ایک عام بندہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جا رہا ہے، ان کا نام تو نعمان بن ثابت کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ غلام مصطفیٰ امن پوری قسمیں کھا رہے ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہونے کے دعوے ہو رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے، حدیث نہیں آ رہی، مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، جواب نہیں دے رہے۔ یہی نہیں، صدیق رضا وہ بھی یہ مناظر ہیں، ذرا ان سے سن لیجئے، پوچھا جا رہا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، سن لیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی یہ امام نعمان بن ثابت ہے، ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، ان کے جو پیروکار ہیں وہ اہل سنت میں ہیں یا خارج ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ اب دیکھیں صدیق رضا کیا کہہ رہے ہیں، ان سے وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نام ہے، ابو حنیفہ سے کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ان کے پیروکار یعنی امام ابو حنیفہ کے پیروکار اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اب بھائی جب دعوے کرنے کی باری آتی ہے تو قسمیں کھائی جا رہی ہیں، سر پر قرآن رکھا جا رہا ہے، بہت بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، جب پوچھا جا رہا ہے کوئی پوچھتا ہے نا، اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ان سے جو ان کے پوچھتے ہیں تو ان کو جواب دینا آسان نہیں ہوتا نا، وہ تو ان کے مقلد بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا بندہ جب ان سے پوچھتا ہے تو پھر جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ یہ تجربہ کر لینا، آپ جا کر نماز کے متعلق سوال پوچھیں، آپ کو جلدی جواب دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ یہی لوگ جو قسمیں کھا رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اب پوچھے تو نماز بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے پتہ چلا ہوگا کہ دعوے کرنا آسان ہے لیکن حق پر ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ ان کے دعوے بالکل کھوکھلے اور جھوٹے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔